الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو راستہ ہے، بہت سارے راستے ہیں جس سے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ان راستوں میں سے نماز ایک راستہ ہے۔ فرض نمازیں جو 5 وقتہ پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ نفل نمازیں ہیں جس پر شریعت نے ابھارا ہے، نوافل۔ اور جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہے وہ نفل پڑھتا ہے۔ اب جسے فرائض کا ہی احساس نہ ہو، اب اس کے نفل نمازوں کا کیا کہنا؟ تو یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے جس میں نفل نماز کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبادل اربعہ میں سے ہیں، ان کی روایت ہے، کہتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مغرب کی نماز پڑھایا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جن کو گھر جانا تھا چلے گئے، ایسے ہی ہوتا ہے، نماز کے بعد کچھ لوگ جانا ہے چلے جاتے ہیں۔ فرجع من رجع وعقب من عقب، اور کچھ لوگ بیٹھے رہے، کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ مسجد ہی میں بیٹھے رہے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، یعنی ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جلدی سے بڑی تیزی کے ساتھ آئے، اور کہتے ہیں قد حفظہ النفس، آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی، یعنی آپ زور زور سے سانس لے رہے تھے۔ آدمی جلدی آتا ہے، دوڑ کر آتا ہے تو سانس پھولتی ہے۔ قد حفظہ النفس وقد حسر عن رکبتیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر، آپ نیچے جو چادر باندھتے ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر اٹھی ہوئی تھی، یعنی اتنی تیزی سے آئے تھے کہ کپڑا اوپر اٹھا لیا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ فقال، یہ ساری باتیں راوی اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کنڈیشن کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کی حالت کیا ہے، کیوں آ رہے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، بتایا۔ فقال ابشروا، خوش ہو جاؤ، ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، یہ تمہارا رب ہے، مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں، مبارک ہو، خوشخبری سنو، یہ دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا رب ہے، رب نے آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے۔ ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، آسمان میں بہت سارے دروازے ہیں، ایک ڈور اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، اور کہتے ہیں اور یہ تمہارا رب تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے مسجد میں بیٹھے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے تمہارے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انظروا الی عبادی، اے فرشتوں میرے بندوں کی طرف دیکھو جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قد قضوا فریضہ وہم ینتظرون اخری، ایک فرض نماز انہوں نے پڑھ دی، مغرب کی نماز ادا کر لیا ہے، اب بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ عشاء کی نماز کے لیے۔ یہ حدیث اس فضیلت کو بتاتی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فضیلت کے تعلق سے بتاتی ہے، انتظار کے تعلق سے۔ صحابہ نے مغرب کی نماز پڑھ لی تھی، عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے، تو اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ سکتا ہے،
اس لیے کہ یہ بجلی، یہ کرنٹ، یہ ساری چیزیں، یہ پنکھے جو چلتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے لیے چلتے ہیں، سونے والوں کے لیے، مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرنے والوں کے لیے، ہنسی ٹھٹا مذاق کرنے والوں کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے۔ مسجد کا پانی، مسجد کا بجلی، مسجد کا کرنٹ، یہ سب کے سب اللہ کی امانت ہے، جو صرف اللہ کی کاموں میں استعمال کیا جائے گا۔ تو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا فضیلت والا کام ہے۔ تو مسجد میں فی بیوتن، تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ویسا اگر کرتے ہیں تو بالکل اللہ کے فرشتے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری۔ مغرب کی نماز انہوں نے پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز کا انتظار میں۔ تو مسجد میں بیٹھ کر کسی نماز کے بعد کسی نماز کا انتظار کرنا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ لیکن مسجد میں بیٹھنے کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت ہے، نوافل کی پابندی ہے، یہ تمام کام مسجد میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔